رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام للنبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا سید العرب والعجم جسمه مطہر مقدس معطر نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب جود والکرم مولانا محمد مصطفیٰ وعلی علی مرتضیٰ وعلی فاطمة الزہراء بنت محمد مصطفیٰ وعلی حسن مجتبیٰ وحسین مظلوم بکربلا اللہم والی من والاہم وعاد من عاداہم وانصر من نصرہم واخذل من خذلہم الذین اذہب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من لیلنا الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال تبارک اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگان، اس سلسلہ مجالس کی آج کی پہلی مجلس ہے مغرب بعد، اور اس کے بعد ہمارے برادر محترم حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید مصحف رضا صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ تو میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں ان کی پیشخوانی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے بڑے بھائی خطاب فرمائیں گے۔ আমার বাংলাও তো ভালো নেই দাদা, অল্প অল্প চেষ্টা করব বলতে জন্যে, আর কিছু ইম্পর্টেন্ট থাকবে আমি বলিয়ে দেব, আমার ভাই লোককে এই তর্জমা করিয়ে দেবে। قرآن مجید میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور آپ بھی درود بھیجئے۔ کون صاحب ایمان؟ یہ سورہ احزاب کی 56 آیت ہے، 56ویں آیت ہے، لیکن قرآن میں اسی سورہ احزاب کی 97ویں آیت کھلے ہوئے الفاظ میں بتا رہی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اذیت دیتے ہیں کس کو؟ اللہ کو اور رسول کو۔ جو لوگ اذیت دیتے ہیں، ستاتے ہیں اللہ اور رسول کو، ان پہ لعنت۔ دیکھیں، صلوات کا جب معاملہ تھا تو اللہ اور اس کے ملائکہ اور مومنین یہ صلوات بھیجتے تھے نبی پہ، لیکن جب لعنت کی بات آئے گی تو خدا خود لعنت بھیجے گا جو رسول کو اذیت دے گا، خود لعنت دے گا، بھیجے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ
جو اذیت رسول کو دی جائے گی اور اللہ کو دی جائے گی وہ لعنت کون بھیجے گا؟ قرآن آیت آچیٹا کون بھیجے گا؟ خود خدا. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی اللہ لعنت بھیجے گا دنیا اور آخرت میں. ایٹا روایت نہیں کہ آپ نے بول بین ضعیف آچے، ایک قرآن آیت آچے. اور جو اس قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو قرآن میں بول رہا ہے نا. تو یہ مجلس کا جو سلسلہ ہے کس کے لیے ہے؟ یہ مجالس کا سلسلہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ایک بار بھیجے تھوڑا، جن کے نام فاطمہ ہے، صدیقہ ہے، مبارکہ ہے، طاہرہ ہے، زکیہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، محدثہ ہے، زہرا ہے، بطول ہے، حرہ ہے، سیدہ ہے، عذرا ہے، حورہ ہے، مبارکہ ہے، طاہرہ ہے، زکیہ ہے، مرضیہ ہے، مریم کبریٰ ہے، مریم کبریٰ ہے، صدیقہ کبریٰ ہے. جو زمین پہ اتنے نام رکھتی ہو اس کو آسمان پہ الگ نام سے بلایا جاتا ہے، اور آسمان پہ جب بلایا جاتا ہے تو نوریہ کہا جاتا ہے، سماویہ کہا جاتا ہے، حانیہ کہا جاتا ہے. یہ ہے اہل بیت کی اس خاتون کا تذکرہ ہے جسے فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے. آپ یہ سمجھیے کہ اسلام کیا ہے، ایک جملے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. ہر انسان اگر تاریخ کا مطالعہ کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ عورت اس ذات کا نام ہے جس کو ویلیو اس دنیا میں نہیں دی جاتی تھی. ویلیو یعنی اس کو امپورٹنس نہیں دیا جاتا تھا. کیا کیا جاتا تھا؟ بہت سارے ممالک میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر جیسے دریائے نیل کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر اس میں طغیانی بڑھ جاتی تھی، توجہ چاہتا ہوں، طغیانی بڑھ جاتی تھی اگر اس میں، تو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو قتل کرو اور اس کا خون اس دریا میں بہاؤ تو طغیانی کم ہو جائے گی. چین میں جب معاملہ آتا تھا تو عورت کو خوبصورت دکھلانے کے لیے اس کے پیر میں بچپن میں ہی لوہے کا جوتا پہنا دیا جاتا تھا تاکہ جسم ابھرے اور پیر چھوٹے چھوٹے لگے. یہ ایک اذیت تھی. ہم دنیا کی کیوں بات کریں؟ آئیے ہم اپنے ہندوستان کی بات کرتے ہیں کہ اسی ہندوستان میں ایک زمانہ ایسا آیا، توجہ چاہتا ہوں، کہ اگر شوہر مر جاتا تھا تو بیوی اسی چتا پر آگ میں جل جاتی تھی. تو پوچھا جاتا تھا کیوں بھائی یہ چتا پہ آگ پہ کیوں جل رہی ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں اس لیے جل رہی ہے کہ شوہر سے بیوی اتنی محبت کرتی تھی کہ اگر شوہر نہیں ہے تو بیوی نہیں رہے گی. بھائی کیسے سن رہے ہیں آپ؟ شوہر نہیں ہے تو بیوی کیسے رہے گی؟ تو بھائی محبت کا تو تقاضا یہ ہے کہ محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی. محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی. تو اگر شوہر کے مرنے پر بیوی جلتی تھی تو مجھے تاریخ میں بتا دو کہ کسی بیوی کے مرنے پہ شوہر جل رہا ہو. یہ ہے تاریخ عورت کی. میں توجہ چاہتا ہوں، یہ ہے تاریخ عورت کی. آئیے اسلام سے پہلے کیا ہوا؟ اسلام سے پہلے اسی عرب میں لڑکی کا پیدا ہونا گالی شمار ہوتی تھی.
لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے، اگر کسی کی لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ আমার মেয়ে হবে. توجہ ہے نا کہ ہماری یہاں لڑکی ہوئی ہے. اور حد یہ ہے کہ اگر بچی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا. سلام ہو اسلام پر، سلام ہو اسلام پر. توجہ چاہتا ہوں، سلام ہو اسلام پر کہ جہاں زندہ لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا وہاں رسول کی ذات نے اپنے بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو کے بتایا کہ بیٹی کا احترام ایسے کیا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے نا بھائی محمد والے محمد. جہاں زندہ درگور کر دیا جاتا ہو وہاں نبی کی ذات احترام میں کھڑی ہو رہی ہے فاطمہ کے. ہمارے علماء کرام بزرگان ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ محظوظ ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. نبی کے لیے جو حدیث جناب فاطمہ کے لیے ملتی ہے کہ نبی جب کھڑے ہوتے تو یہ نہیں کہتے تھے قامت لہا. قامت لہا نہیں ہے جملہ، قامت الیہا. بھائی کھڑا ہونا کسی کے احترام میں ایک الگ بحث ہے، اور کھڑے ہو کے آگے بڑھ کے استقبال کرنا یہ الگ بحث ہے. فاطمہ کے لیے، بی بی فاطمہ کے لیے رسول اللہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے، آگے بڑھتے تھے، آگے بڑھ کر پھر بلا کر اپنی جگہ پر بیٹھالتے تھے. میں توجہ چاہتا ہوں، اپنی جگہ پر بیٹھاتے تھے. یہ ہے عظمت بی بی. آپ کو اس سے قیمتی جملہ ایک حوالے کر دوں. لوگ عورت کا احترام نہیں کرتے تھے، لوگ عورت کا احترام نہیں کرتے تھے. اب آپ سوچئے کہ اسلام نے آپ کے فکر کو کتنا بدل ڈالا کہ آج ایک عورت پہ بحث ہو رہی ہے. لبیک یا زہرا، لبیک یا آج آپ مجلس جو کرنے آئے ہیں، کس کے لیے مجلس کرنے آئے ہیں؟ ایک بی بی کے لیے مجلس کرنے آئے ہیں. اب آپ سوچئے اسلام نے کیا فکر بنایا کہ عنوان مجلس ایک بی بی ہے، عنوان مجلس ایک شہزادی ہے. اور ایسی شہزادی جو صرف مردوں عورتوں کے لیے نمونہ عمل بن کے نہیں آئی، وہ نمونہ عمل بن کے آئی ہے تو مردوں کے لیے بھی بن کے آئی ہے. کیونکہ ہمارا امام حسن عسکری علیہ السلام مولا فرماتے کہ ہم اہل بیت ساری دنیا پر حجت ہیں، اور ہماری ماں فاطمہ ہم سب پر حجت ہے. تو جو اماموں کے لیے حجت بنے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے نا بر محمد والے محمد. اچھا، یہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ مجلس شروع ہونے کے بعد لوگ آتے ہیں. ایک صلوات بھیجے بر محمد والے محمد پہ. فاطمہ کی عظمت آپ کیا سمجھئے گا. بی بی کائنات وہ بی بی ہے جس نے 18 سال کی عمر میں ایک عورت کو بہترین زندگی جینے کا سلیقہ بتایا. بہترین زندگی. اگر ایک عورت بیٹی ہے تو بیٹی، سب سے پہلا مرحلہ تو بیٹی کا ہے نا. اگر بیٹی ہے تو ایک بیٹی اپنے باپ کے ساتھ کیسے زندگی کرے.
اگر وہ کسی کی زوجہ بن رہی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ کیسے زندگی گزارے؟ پھر اگر ماں بن رہی ہے، توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، تو ایک ماں کیسی ماں بن کے دنیا کے سامنے آئے، یہ کردار بی بی نے پیش کیا۔ حدیثوں سے ثابت کر دوں کہ اگر کوئی بیٹی دنیا میں آتی ہے تو حدیث ہے کہ وہ رحمت بن کے آتی ہے اپنے والدین کے لیے۔ اگر کوئی بیٹی دنیا میں آتی ہے تو وہ رحمت بن کر آتی ہے اپنے باپ کے لیے۔ توجہ چاہتا ہوں، میرا سوال ہے، اگر فاطمہ رحمت بن کے آئی ہے تو کس کے لیے رحمت بن کے آئی ہے؟ اگر فاطمہ رحمت بن کے آئی ہیں تو اس کے لیے رحمت بن کے آئی ہے جو رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ پھر اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے کہ وہ زندگی اپنی شروع کرے کس کے ساتھ؟ شوہر کے ساتھ۔ تو حدیثوں میں موجود ہے کہ اگر کسی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کی زوجہ نصف ایمان بچا لیتی ہے اپنے شوہر کا۔ توجہ چاہتا ہوں، نصف ایمان بچا لیتی ہے اپنے شوہر کا۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر فاطمہ نے نصف ایمان بچایا تو کس کا نصف ایمان بچایا؟ اس کا بچایا جو خود کل ایمان ہے۔ ایک سلوات بھیجے نا بر محمد والے محمد۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اگر نصف ایمان بچایا تو کس کا نصف ایمان بچایا؟ جو خود کل ایمان تھا۔ حدیث میں ہے کہ ہر بچے کی جنت اس کے ماں کے قدم میں رہتی ہے۔ ہر بچے کی جنت اس کے ماں کے قدم کے نیچے رہتی ہے۔ جنت و تحت اقدام الامہات، یہ حدیث ہے نا۔ میرا سوال، اگر حسنین کی جنت ہے، آئے آئے، اگر جوانان جنت کی جنت کسی کے قدم کے نیچے ہے تو اس کو کون کہتے ہیں؟ اسے فاطمہ کہتے ہیں جو سیدۃ النساء العالمین ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ لوگ تقابل کرتے ہیں نا، حالانکہ تقابل بیکار ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مقایسہ کرنا کس سے؟ جناب زہرا کا تقابل کرتے ہیں جناب مریم سے۔ کہتے تھے کہ جناب مریم کے لیے خانے جنت آتا تھا، یعنی جنت سے کھانا آتا تھا۔ کس کے لیے آتا تھا؟ جناب مریم کے لیے۔ لیکن جناب زہرا کے لیے بھی کھانا آتا تھا، لیکن فرق کیا ہے؟ جناب مریم کے لیے کھانا اس وقت تک آیا، توجہ، اس وقت تک کے لیے کھانا آیا جب تک کہ جناب عیسیٰ شکم مادر میں تھے۔ جناب عیسیٰ شکم مادر میں تھے تب تک کھانا آیا۔ پھر کہہ رہا ہے خدا کہ جاؤ پیڑ ہلاؤ تب رزق ملے گا۔ میں توجہ ہے نا؟ آئیے میں آپ کو ایک سٹیپ آگے لے جاؤں۔ افطار کی دعوت ہوئی، افطار کی دعوت ہوئی، کس کی؟ رسول اللہ کی۔ افطار کی دعوت کس کی ہوئی؟ رسول اللہ کی۔ ایک دن مولا علی نے بلایا، دوسرے دن جناب فاطمہ نے بلایا، پھر امام حسن نے بلایا، پھر امام حسین نے بلایا۔ توجہ، پانچویں دن رسول اللہ پھر آئے۔
اب جب رسول اللہ 5ویں دن آئے تو سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، آج کس نے بلایا؟ آج کس نے بلایا؟ جب سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، رسول اللہ نے کہا میں اپنی بیٹی فضہ کی وجہ سے آیا ہوں۔ بھائی کیسے سنیے گا آپ فضائل، میں اپنی بیٹی فضہ کی وجہ سے آیا ہوں۔ اب کہا فضہ، مولا علی نے کہا کہ فضہ اگر رسول اللہ کو بلانا تھا، توجہ چاہتا ہوں، رسول اللہ کو بلانا تھا تو ذرا مجھے بتا دیتی، کچھ لے آتا، کچھ لے آتا، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ جناب فضہ نے مصلی عبادت کو بچھایا اور ہاتھوں کو اٹھا کے ایک جملہ کہا، پروردگارا تیری کنیز خاص کی عزت کا سوال ہے۔ پروردگارہ تیرے کنیز خاص کی عزت کا سوال ہے۔ یہ الفاظ زبان سے نکلنے تھے کہ جنت سے، اب تم تقابل کیا کرتے ہو جناب مریم کا جناب سیدہ سے؟ ارے مریم وہ ہے جب تک کہ کھانا اس وقت تک آیا جب تک کہ عیسیٰ شکم مادر میں تھے۔ یہاں جناب زہرا نہیں، جناب زہرا کی کنیز جب چاہتی ہے خانے جنت منگوا لیتی ہے۔ یہ ہے عظمت بی بی کی۔ مریم کا ایک بیٹا معصوم، بھائی کیسے سنیے گا، مریم کا ایک بیٹا معصوم، بھائی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، قدر کیجئے گا۔ مریم کا ایک بیٹا معصوم، سیدہ کے 11 بیٹے معصوم۔ سیدہ کے 11 بیٹے معصوم۔ اچھا مریم کا بھی بیٹا زندہ ہے، آئے مریم کا بھی بیٹا زندہ ہے، سیدہ کا بھی بیٹا زندہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون افضل ہے؟ بھائی جملہ ضائع نہ ہونے دیجئے گا، کون افضل ہے؟ اب آئیے آپ کو یوں سمجھا دوں، خداوند عالم نے ہر نبی کو ایک معجزہ دیا اور ایک جانشین بنا کے بھیجا۔ ہر نبی کو ایک معجزہ دیا اور ایک جانشین بنا کے بھیجا۔ جناب آدم کا ایک معجزہ، ان کا ایک جانشین، جناب نوح کا معجزہ ایک ان کا جانشین، جناب عیسیٰ کا معجزہ ان کا ایک جانشین، جناب موسیٰ کا ایک معجزہ ان کا جانشین۔ توجہ ہے نا؟ جب نبی پہ بات آئی تو خدا، میں شارٹ کر رہا ہوں، کم کر کے بیان کر رہا ہوں، جب نبی پہ بات آئی تو کہا پروردگار نے کہ دیکھو تمہیں بھی ایک معجزہ دوں گا اور تمہیں بھی ایک جانشین دوں گا، لیکن تمہیں نہ طبیبوں سے لڑنا ہے، نہ طبیبوں سے ڈاکٹر سے لڑنا ہے، نہ تمہیں جادوگروں سے لڑنا ہے، تمہیں لڑنا ہے عرب کے بدو سے، اور عرب کے بدو صرف 2 کام کرنا جانتے ہیں، صرف 2 کام۔ کیا؟ یا وہ شعر کہنا جانتے ہیں یا وہ جنگ کرنا جانتے ہیں۔ جب وہ شعر کہیں تو قرآن پیش کرنا، جب وہ جنگ کرے تو حیدر کرار پیش کرنا۔ اور یہی ہوا کہ جب شعر کہا تو رسول اللہ نے سورہ کوثر کو پیش کیا، اور جب جنگ ہوا تو ساقی کوثر کو پیش کیا۔ اچھا اب یہاں سے معجزہ سب کا ایک ہے، جانشین بدل رہے ہیں، معجزہ سب کا ایک ہے، جانشین بدل رہے ہیں۔ مولا علی کا معجزہ بھی قرآن، ان کے جانشین امام حسن،
امام حسن کا بھی معجزہ قرآن، ان کے جانشین امام حسین. امام حسین کا بھی معجزہ قرآن، میں توجہ چاہتا ہوں، ان کے بھی جانشین امام زین العابدین. امام زین العابدین کا بھی معجزہ قرآن، ان کے بھی جانشین کون؟ امام محمد باقر. امام محمد باقر کا بھی معجزہ قرآن، ان کے جانشین امام جعفر صادق. امام جعفر صادق کا بھی معجزہ قرآن، ان کے بھی جانشین امام موسی کاظم. امام موسی کاظم کا بھی معجزہ قرآن، ان کے بھی جانشین امام علی رضا علیہ السلام. امام علی رضا علیہ السلام کا بھی معجزہ قرآن، بھائی جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، ان کا بھی معجزہ قرآن، ان کے جانشین امام محمد تقی. امام محمد تقی کا بھی معجزہ قرآن، ان کا بھی معجزہ قرآن، جانشین امام علی نقی. امام علی نقی کا معجزہ قرآن، ان کے جانشین امام حسن عسکری. امام حسن عسکری کا بھی معجزہ قرآن، ان کے جانشین امام مہدی. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. امام کی سلامتی کے لیے اس سے بہتر صلوات بھیجے. امام کی تعجیل در فرج کے لیے اس سے بہتر صلوات بھیجے. صلی علی محمد. یہاں تک سب معجزہ سے جانشین بدل رہا ہے یا نہیں بدل رہا ہے؟ سوال آخری امام مولانا ابو طالب صاحب، صلوات بھیجے. آپ آگے تشریف لے آئیے. بھائی آپ بھی اوپر آ جائیے، اچھا نہیں لگ رہا ہے بھائی. نہیں وہ چیک کر لیں گے، وہ کوئی پرابلم نہیں. آپ آگے آ جائیے، باہر آ جائیے اوپر. سلوات بھیجتے ہوئے آگے تشریف لے. ابو طالب بھائی میں پڑھوں گا نہیں، کیا فائدہ؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی. لبیک یا حسین. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. مراجع کے سلامتی کے لیے، علماء کرام کی سلامتی کے لیے اس سے بہتر صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. ایک بار آپ لوگ اپنی سلامتی کے لیے بھی اس سے اچھا صلوات بھیج دیجئے. اللہ اکبر. حیدری. سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی عبادت وہ ہے محمد و آل محمد پہ صلوات. روایت میں نے پڑھی ہے کیونکہ علماء کرام بھی تشریف فرمائے، بہت ساری روایتیں ایسی ہیں تھوڑے سے لفظ کے رد و بدل کے ساتھ. سیم حدیثیں بہت ساری جگہ پہ ہیں، مطلب کچھ الفاظ کے فرق ہیں جو ہمارے علماء کرام تائید کریں گے. ایک حدیث ہے کہ جس نے بھی، توجہ چاہتا ہوں، جس نے بھی دن بھر میں، کتنے میں؟ دن بھر میں، صبح سے لے کے شام یا 24 گھنٹہ مان لیجیے، جس نے بھی دن بھر میں محمد و آل محمد پر 3 بار درود بھیجا. کتنے بار؟ 3 بار درود بھیجا خلوص سے. ٹھیک ہے، ایسے نہیں کہ جب سے مولانا بولنے تبھی بھیجیے آپ، ایسا نہیں. ہاں آپ کے دل میں آواز آئی تو جس نے 3 بار خلوص دل سے صلوات بھیجا، کتب اللہ لہو میئۃ اجر 30 للدنیا و 70 للآخرہ. خداوند اس کے لیے اجر لکھتا ہے. کون لکھتا ہے؟
مہر عباس نہیں لکھتا، کوئی مولانا نہیں لکھتا، کوئی نبی نہیں لکھتا، کوئی ملائک میں سے کوئی نہیں لکھتا، خود خدا لکھتا ہے۔ کتنا؟ 100 اجر لکھتا ہے، 30 دنیا کے لیے اور 70 آخرت کے لیے۔ اب اسی حدیث کو کچھ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ ایک اور حدیث آئی کہ جو دن بھر میں 3 بار خلوص دل سے صلوات بھیجے گا، کتب اللہ لہ مئۃ اجر 70 للدنیا و 30 للآخرہ، 70 دنیا کے لیے اور 30 آخرت کے لیے۔ پہلی حدیث میں کیا تھا؟ 30 دنیا کے لیے، 70 آخرت کے لیے۔ دوسری حدیث میں کیا تھا؟ 70 دنیا کے لیے، 70 دنیا کے لیے اور 30 آخرت کے لیے۔ اگر دونوں حدیث کو مان لیا جائے اور دن بھر میں خلوص دل سے اگر محمد و آل محمد پہ 6 بار درود بھیج دیجئے تو 100 اجر آپ یہاں کے لیے بھی لکھوائیں گے، 100 اجر وہاں کے لیے بھی لکھوائیں گے۔ صلی علی محمد و آل۔ تو میں کہا تھا کہ ہر نبی کے لیے خدا نے ایک معجزہ بنایا اور ایک جانشین بنایا۔ آخری امام کا بھی معجزہ کیا ہے؟ بولیے۔ لیکن قانون تو بدل نہیں سکتا نا بھائی، قانون تو بدل نہیں سکتا۔ جب سب کے لیے ایک جانشین رکھا ہے تو امام کے لیے بھی کوئی جانشین تو ہونا چاہیے۔ تو اب مجھے سمجھ میں آیا کہ مریم کے لال کو خدا نے کیوں زندہ رکھا ہے۔ جب زہرا کا لال آئے گا تب مریم کا بھی لال آئے گا، فیصلہ اس دن ہوگا کہ کون افضل ہے۔ اگر مریم کا لال نماز پڑھائے اور زہرا کا پڑھے تو مریم کا لال افضل، اگر زہرا کا لال پڑھائے اور مریم کا لال پڑھے تو زہرا کا لال افضل ہوگا۔ ایک درود بھیجے بر محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی یا علی محمد آل محمد بلندر صلوات۔ দাদা একটা জুমলা বাঙালি বলতে পারি কি? আমার টাইম শেষ হয়ে গেছে। تو اب میں انشاءاللہ مصائب پھر انشاءاللہ مولا نے اگر وقت دیا، حیات بخشی، تو بی بی زہرا کی خدمت، کیونکہ بی بی کے مصائب عجیب مصائب ہیں، بی بی کے مصائب نہیں بیان کیے جا سکتے۔ خدا کی قسم کسی خطیب کے پاس وہ جگر نہیں ہے جو زہرا کے مصائب بیان کر سکے۔ اگر آپ محسوس کیجئے، آپ کے گھر میں بھی بچیاں ہیں، مولا شہزادی کے صدقے میں ہر بچی کو سلامت رکھے۔ 18 سال کی عمر، آج تک آپ نے دیکھا کہ 18 سال کی عمر کی کسی لڑکی کا بال سفید ہو گیا ہو؟ کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں؟ 18 سال کی خاتون کے ہاتھ میں آپ عصا دیکھ سکتے ہیں؟ آپ محسوس کیجئے، 18 سال کی عمر میں جناب زہرا کے بال سفید ہو گئے تھے، ہاتھ میں عصا۔
میں ایسا آ گیا تھا، میں نے کہا مصائب پڑھنے والی چیز نہیں ہے، قسم سے جناب زہرا کے مصائب نہیں بیان کیے جاتے۔ ہر مجلس میں آپ نے سنا ہے نا کہ جب امام حسین کی مجلس ہوتی ہے تو جناب زہرا آتی ہے مجلس میں۔ آج جناب زہرا کی آج جناب زہرا کی مجلس، آپ سوچئے کون آیا ہوگا؟ آج امام حسین آئے ہوگے، آج ہمارا اور آپ کا وقت کا امام آیا ہوگا۔ کبھی آپ نے دیکھا، آپ تصور کیجئے کہ آپ خالی اتنا سنتے ہیں نا کہ جناب سکینہ کو اپنے بابا پہ گریہ کرنے نہیں دیا گیا، نہیں، اس سے پہلے جناب زہرا کو اپنے بابا پہ گریہ کرنے نہیں دیا گیا، اپنے بابا پہ گریہ کرنے نہیں دیا گیا۔ بی بی کو اذیت دی جاتی تھی، پرسہ کیسے دیا گیا؟ پرسہ ایسے دیا گیا کہ بی بی کے اوپر دروازہ جلتا ہوا گرا دیا گیا۔ آج کے اور ہمارے جو ہے نا دروازے گھر کے بنتے ہیں نا، وہ دروازہ مت تصور کیجئے، کوئی پرانا زمانے کا دروازہ دیکھ لیجئے، اس میں میخیں نکلا کرتی تھی، جناب زہرا کے پہلو میں وہ میخ پیوست ہو گئی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی کسی کی ہڈیاں ٹوٹیں، اللہ نہ کرے کسی کی ہڈیاں ٹوٹیں، اللہ نہ کرے کبھی کسی کی ہڈی، کیونکہ ہڈی کے ٹوٹنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹے گی نا بھائی، تو آپ جب اس کو موڑیے گا نا تب تکلیف ہوگی۔ آپ کے پیر کی ہڈی ٹوٹے گی نا تو پیر جب موڑیے گا تو پیر میں تکلیف ہوگی، لیکن اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہو تو وہ ساری زندگی جب تک زندہ رہے گی، جب سانسیں لے گی تکلیف ہوگی۔ ارے زہرا کو کتنی تکلیف تھی، کم سے کم روایت کہتی ہے 75، زیادہ سے زیادہ 95 روایت کہتی ہے 95 دنوں تک تھی۔ اب آپ سوچیے جتنا بھی تھی، سانس لینے میں بی بی کو کتنی تکلیف ہوتی تھی، کتنی تکلیف ہوتی تھی۔ تاریخ نے بتایا کہ جب بی بی کی شہادت ہو گئی ہے نا، جب بی بی کی شہادت ہو گئی ہے تو امام حسن جو ہے مسجد کی طرف آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد اپنے بابا کو بتایا، بابا ہماری ماں اب دنیا میں نہیں رہی، ہماری ماں اب دنیا میں نہیں رہی۔ تاریخ کا یہ جملہ ہے، علی جیسا شیر جو فاتح خیبر تھا وہ منہ کے بل زمین پہ گر پڑا، وہ منہ کے بل زمین پہ گر پڑا۔ اور تاریخ یہ بھی کہتی ہے جب اٹھتے تھے گر جاتے تھے۔ لیکن معلوم ہے، ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں مصائب کا، ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں۔ تاریخ نے بتایا جہاں بی بی نے بہت ساری وصیتیں کی کہ میرے نا جنازے میں میرے دشمن نہ آئے، وہاں بی بی نے ایک اور مصیبت اپنی بیان کی اور ایک اور وصیت کی۔ کہا ابوالحسن ایک وصیت اور ہے میری، کہا میرا چھوٹا بیٹا حسین جب سوتا ہے تو اس کے سرہانے پانی رکھ دیا کیجئے گا، کیونکہ حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور یہ حسین میں کتنی محبت تھی، امام حسین میں کتنی محبت تھی اپنی ماں سے کہ تاریخ نے کہا جب آخری وداع ہونے لگے، سب وداع ہونے لگے تو امام حسن بھی آگے بڑھے، جناب ام کلثوم بھی آگے بڑھی، جناب زینب بھی آگے بڑھی، لیکن ایک 4 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ اپنے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا اور یہی کہتا تھا میری ماں جب تک نہ بلائے گی میں آگے نہ بڑھوں گا۔ کیونکہ میں نے جب بھی دیکھا ہے، جب بھی میں گھر میں داخل ہوتا تھا میری ماں باہوں کو پھیلاتی تھی، میں اپنی ماں سے ملتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ عجیب سا منظر تھا، جیسے خواہش کیا بندے کفن ٹوٹے، زہرا کے ہاتھ بلند ہوا، آ میرے لال حسین، آ میرے سینے سے لگ جا،
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگارہ بحق کے چہاردہ معصومین ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بحق کے شہزادی کونین ہم سب کی مصیبتوں کو آسان فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، شیعان حیدر کرار جہاں جہاں زندگی گزارے ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا کہ ہمارے مراجع کرام علماء اعظام سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگارہ امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے انصار و اقربا میں شامل فرما۔